یہ مشکل ہے، اتنا معلوم رہتا اچھا علمی بات رہتی ہے. اب نہیں سمجھ آتا تھا کیسے فوروں میں لیجیے. ابھی نہیں کہ حاشیہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ ہر میں ضرورت پڑے گی، ہر میں کہاں سے پڑے گی. مل گیا 331 نہیں ہے لکھا. یہ تشریح تعلیم میں اب اس کو کس صفحے پر ہے یاد رہے گا آپ کو ایک مرتبہ میں. میں نے یہاں دیکھ لیا، دیکھ جواب الکلیم 331 صفحے پر. یہ تشریح تعلیم میں آسانی ہے ہر جگہ. پارا ہے ہر جگہ، بڑی بڑی کتاب پارا لکھ دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ راجا خاں ہیں، ہمیں سورہ نور بھی نہیں سمجھیں گے کس بارے میں ہے. بتا دو جلدی. اب کیا کرتا ہوں ہر جگہ پہ پورے دیکھیے کہیں کہیں ہوگا پورے پانچ کی دل لیں معرفی قرآن وغیرہ ہے اسی بنا ہوا ہے. اب اسے محنت پڑتی ہے، ایک گھنٹہ لگا لیکن 10 سال آسانی رہے گی اب دیکھنے میں. اب جلدی سے کون ہے سورہ ابراہیم، اب جلدی حافظ جلدی بتلائیں گے، ہم کو سمجھ نہیں آئے گا کہاں ہے. تو اب پارا معلوم ہو جاتا ہے بات ہے کہ یہ ہے. اب یہاں پایا، اب نکالا آسانی ہو جاتی ہے نکالنے میں. اپنے تصویر میں آسانی پیدا کرنا یہ کرتا ہوں. بہت اچھی کتاب ہے. ہم لوگ گئے دلی، بہت انہوں نے خود دیا یہ اس کو، خود گئے بالکل بہت فاضل کا اثر ہو گیا تھا. اس میں ایک کتاب لکھا ہے انہوں نے، بتلایا میں نے کل بتلایا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اوتیت جوامع الکلم وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. ساتھ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں اور مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں کریمانہ اخلاق کی تکمیل کر دوں. ابھی قید لگا دیا کریمانہ، اچھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کو لیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اوتیت جوامع الکلم وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں اور مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں کریمانہ اخلاق کی تکمیل کر دوں. ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے. واضح رہے کہ یہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جن کے عہد مبارک میں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آیت اور جو میں اس لیے اس کی تکمیل کروں، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے معلوم ہوا کہ تکمیل دین کا مطلب یہی ہے کہ اخلاق کی تکمیل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم یعنی ایک دین حضرت آدم علیہ السلام سے چلا رہا تھا، یعنی ایک دین حضرت آدم علیہ السلام سے چلا رہا تھا جس کی ایک بڑی تجدید عہد ابراہیمی میں ہوئی تھی. کتنی عمدہ بات ہے. جس کی ایک بڑی تجدید عہد ابراہیمی میں ہوئی تھی. آدم علیہ السلام جو لے کے چلے تھے، اب کچھ کمی جاتی ہو گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تکمیل کیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے روز قیامت تک کے لیے اس دین کی پیروی کرنے والوں کا لقب مسلمان رکھ دیا. اب یہی چلے گا دین.
دین ابراہیمی واتبع، اللہ حضور کو حکم رہا ہے کہ اپنے باپ ابراہیم کی پیروی کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ہے وہ بھی مکلف ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کریں. کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ دین کو چھوڑ دو. جو تمہارے باپ دادا ہدا ہو مقتدی. میں نے وہاں حضرت آدمی کتاب نہیں دیکھا تھا تو مجھے کہا تھا ہے سب تو ہے ہی ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ سب کو یاد بھی ہو سکے. ہدا ہو مقتدی، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا. اور اللہ نے حضور کو خطاب کہا انہی لوگوں کے دین پر چلنا ہے تم کو، کتنے بڑے ہو، اشرف المسلمین خاتم النبیین. لیکن ان حضرات کے طریق کو چھوڑنا نہیں ہے، آج چھوڑا جا رہا ہے. سنت ابیکم ابراہیم. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے کہ مل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ فقال سنت ابیکم ابراہیم. یہ نہیں کہ میری سنت ہے، نام دیا ہے باپ کا، اپنے دادا کا. پیش نیک نفت کا ضائع مکن. جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے نام کو ضائع نہ کرو. انہوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہ کیا، تمہارا وجود ہی کرے. تم کہو باپ سے آپ نے کچھ نہیں کیا، تو ہماری وجہ سے وجود میں آئی، یہ کم کیا. باپ کو یہی ہے کہ تمہارا وجود اس کے وجہ سے. یہ دین جو آیا وہی پہنوں کے ذریعے سے آیا ہے. فبہداہ مقتدی، ان کے راستے پہ چلیے. نبی کو حکم ہو رہا ہے. ہم لوگوں کو تو حکم یہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ انبیاء کی پیروی کیجیے. پیروی کرنی ہے سب کو، نبی کو بھی، خاتم النبیین کو بھی، اول النبیین کو بھی. آدم علیہ السلام پابند تھے شریعت کے، کیسے شادی ہو، کیسا بیاہ ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ وہ آزاد تھے، ایک حکم دے دیا تھا. یہ فبہداہ مقتدی. دیکھیے جوڑ لگا انہوں نے، بہت عمدہ لکھا. ادھر نبی کہہ رہا ہے اوتی تو جوامع الکلم وانما بعثت لاتمم. تضمین کا لفظ بھی ہے. نبی وہی کہہ رہا ہے جو خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. سنت ابیکم ابراہیم. ابیکم تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اکملت یعنی ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، جس کی ایک بڑی تجدید عہد ابراہیمی ہوئی. تجدید مجدد تھے. اب دیکھیے یہ لفظ لیا ہے تجدید. ابراہیم علیہ السلام کے دین میں کچھ کمی آ گئی تھی، رات کی جو بھی رہا اس کو انہوں نے نکھار دیا، جسے مجدد آتا ہے اس وقت. اور ابراہیم علیہ السلام نے روز قیامت تک کے لیے اس دین کی پیروی کرنے والوں کا لقب مسلم رکھ دیا. بس تم مسلمان، کچھ نہیں. مسلم ہونا سب سے بڑی بات. اسلام سب سے بڑا لقب، ہمارا سب سے عمدہ لقب، عالی لقب کیا ہے؟ مسلمان. هو سماکم المسلمین. اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھ دیا ہے. اسلام کے معنی میں بہت سے زاویے ہیں. اسلام کے معنی اب دیکھیے کہاں معلوم. ہم لوگ کہتے ہیں سلم سے مشتق، اتنی زیادہ بابا مولوی یہی کہتا ہے، بس سلم سے مشتق اتنی کہتے ہیں. ایمان سے، امن سے ہے. یہ کیا کہنا ہے؟ دیکھیے اسلام کے معنی میں بہت سے زاویے ہیں اور بہت سے عناصر ہیں. اسے سلم اور صلح اور امن اور سلامتی قائم کرنے کا مذہب کہیے. اسلام کیا ہے؟ جو سلم ہے صلح، لفظ دیکھیے، اسے سلم و صلح اور امن و سلامتی قائم کرنے کا مذہب کہیے، یا خدا کے حکم اور مرضی کے آگے سر تسلیم کر دینے کا نام دین کہیے. یہ تو اسلام کو مانیے کہ صرف صلح کا.
یہ کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، یہ اسلام کی بات ہے. دو زاویہ، ایک زاویہ یہ، ایک زاویہ مخلوق کے ساتھ، ایک زاویہ رب کے ساتھ. دونوں سے ہم لوگ صرف اسی کہتے ہیں نا، صرف صلح قائم کا مذہب ہے، یا خدا کے حکم و مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا دین کہیے اسلام کو. اذ قال لہو رب اسلم قال اسلمت رب العالمین. وہی نظر ہے، جبکہ کہا ان سے ان کے رب نے کہ اسلام لاؤ، تو کہا اسلمت رب العالمین، رب العالمین کے لیے میں جھک گیا آپ کے سامنے. اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء نے بھی دین اسلام کی اعلیٰ ترین خدمات انجام دی. یہ بتائیں کتنا ابتدا ان حضرات نے آدم سے چلا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، سب لوگوں نے یہ کام کیا ہے. یہ نہیں کہ کچھ نہیں کیا ہے. بعض نبی ایسے آئے ہمارے یہاں ہندوستان میں، مجدد صاحب نے لکھا ہے، جس کے امتی 2 ہوئے یا 1 ہوئے، 1 بھی نہیں، لیکن ان کو کوئی برا نہیں کر سکتا کہ ان سے کام نہیں ہوا. کر سکتے ہیں، ایمان ہی چلا جائے گا، نہیں کر سکتے. مجدد صاحب رکھ رہے ہیں بعض کے 2 مسلمان امتی ہوئے یا بعض کے 1 بھی نہیں دکھلا سکتا ہوں، لیکن ان کو کوئی کہتا ہے کہ وہ نبی کیا ہے، بیکار آئے تھے، کچھ کام کیا نہیں، چلے گئے کھا پی کر کے. بے باک لوگ سب کر سکتے ہیں، بے باک کام کچھ نہیں ہوا. اس سے زیادہ تو ان سے اجمیری سے ہوا، مطلب وہ نبی سے بڑھ رہے نہیں، نبی ہے، نبی ہے. اس کے بدلے میں کوئی ولی پہنچ نہیں سکتا. کتنی کام ہو، وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے. یہ اللہ کی مشیت تو تم قدم نہ ہاتھ نہ ڈالو. مشیت خداوندی، کس سے کون کام لینا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ کچھ آدمی نہیں کر سکتا. ہاتھ پیر کتنے نبی نہیں مارا ہوگا، وہ مار بھی کھائے ہوں گے، لیکن مسلمان کوئی نہیں ہوا. کسی ایک امتی، کسی ایک بھی نہیں. ہندوستان کی بات کہا انہوں نے، ہندوستان ہی کو تو نہیں کہا. یہاں بھی انبیاء آئے ہیں، لکھ دیا جائے، لیکن کوئی کسی کو نہیں کہنا چاہیے. زبان کو اپنی کرے کے لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. میں کہتا ہوں بہت ہی کرسی بیٹھ کے ضرور زبان قابو میں رکھو. کہتا ہوں نہیں، من نجات، یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا عمل کا لے کے لسانک، اپنے زبان کو قابو میں رکھو. کس کی کرسی پہ بیٹھے ہو، سنبھل کے بولو. نبی کے مرضی کے مطابق نہ بولنا، کٹ جائے گا تمہارا پتہ ہی کٹ جائے گا، ختم ہو جاؤ گے. یہ بڑی بات مثلا. اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہم انبیاء نے بھی دین اسلام کی اعلیٰ ترین خدمات انجام دی. ہے نہیں یہ ادب. مگر اس کی تکمیل کا صحرا حضرت خاتم النبیین اور ان کی امت کے حصے میں آیا. تکمیل ان کے بعد تکمیل، اور مگر اس کی تکمیل کا صحرا حضرت خاتم النبیین اور ان کی امت کے حصے میں آیا، کہ مزید تفصیل آئندہ آئے گی. اسی تکمیل دین اور اتمام نعمت کا ایک حصہ، اہم حصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا کر کے بھیجنا. یہ دین میں نہیں آتا. دین کی تکمیل اور یہ کلمات کی تکمیل ہوتی تو جوامع کلم ہم نے کامل، وہی دیکھ رہا تھا، ذرا مشکل ہے، وہی دیکھا اور کیا میں نے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی سمجھا دے. جامع کلمات دے کے بھیجا. جامع کلمات، جامع کلم سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیے، یہ فوراً ترجمہ کر دیں گے جو معنی زیادہ ہو، لفظ کم ہو معنی زیادہ، یہ نہیں کہیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کو تحقیق ہوئی. سب اتنے مولوی عموماً ہیں، بس کیا بھائی جا کر کے
کلمہ کم ہو جائے ہمارے میں. جیسے اب میں نے جو بیان کیا معمولی بات ہے. من نجات کس چیز میں ہے؟ جامع کلمہ ہے کہ نہیں؟ پورا دین بتا دیا. یا رسول اللہ اوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقول تو من نجات. یا رسول نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا امبی کا لے کے لسان. کیا نبی کہہ رہا ہے. نے یہ کتاب دیکھا نا وہ کتاب دیکھا, جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی. نبی کی شان میں یہ جب ذرا گردن جھکا لی. میں نے سنا تھا ماسدی صاحب گیا تھا میں بہار بھاگلپور وغیرہ میں. مولانا نے مسجد کی بنیاد رکھنی تھی تو مولانا نے یہ حدیث معلوم تھے لیکن میں نام نہیں بتایا تھا جس سے مجھے حرکت کسی بات سے ہوتی ہے. اب ایسے مجھے میں تو اس کو ضرور بیان کرتا. کہا کہ مسجد پر اس پر حدیث نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے یا رسول اللہ خیر البقاء کون ہے, بہترین گھر کہاں کون ہے, وہ شر البقاء کون ہے. حضور نے گردن جھکا لی. یہ اسی پر بیان کیا ہے. کتنے سال کی بات ہے, 20-30 سال کی. جھکا لی حضور نے گردن. میں کہا کہاں سائل ہے نا حدیث دیکھ لیجیے ہمارا سائل کہاں ہے. کہا بہترین جگہ مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار. فوراً نہیں کہہ دیا, یہ نہیں تب سے بول ہی دیا. نبی منتظر رہا وہی کا. اب یہ ضرور بول دو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ جھوٹ موٹ. لیکن نبی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی بولتا ہے ادھر کے اشارے سے بولتا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. تو ادھر سے اشارہ ہوتا ہے تو بولتا ہے نبی. اب انا آپ شام جو چاہے. کہیں حضور سے ایسی چیز چوک نہیں ہے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کچھ کہہ دیا ہو کہیں سنا ہے. پوری تاریخ دیکھیے آپ تو لکھ ہی رہے ہیں. بزرگ رتان کے سن کچھ نہ کچھ کر بھی دیتے ہیں. یہ حضرات انبیاء زبان پر تالا بند رکھتا ہے. ماں ينطق عن الهوى. ایسی ایسی باتیں جن کو اس راستے سے مس نہیں مل صاحب کبھی گزر بھی چلے, وہ بھی طریق متری بات کرتا ہے. انبیاء متری بات کرتا ہے, اولیاء متری بات کرتا ہے. ایمان کی خیر بناؤ. اللہ امینی اثر کے ایمان لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة انار بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ ہم کو ایسے ایمان دیجیے کہ ارتداد نہ ہو. نبی دعا کر رہا ہے, ارتداد سے ڈر رہا ہے نبی. یہاں کوئی ڈر نہیں ہے, جو منہ میں آئے کہو, چاہے نبی کے شان کے خلاف ہو چاہے نبی کی بیوی کے خلاف ہو. ہمارے حضرت وغیرہ اتنے محتاط اللہ ہو غنی. اللہ کتنے ایک مقام تھا وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کا, ایک چپ کوئی بات نہیں خاموش. اللہ معاتنی ایمان اللہ. یہ اللہ ہم کو ایسا ایمان دیجیے. ہم کو سکھایا ہے, یہ دعا ہم کو بتلائی ہے پڑھنے کو, لیکن اخیر والی پڑھتا ہوں دعا پوری ہے. اللہ معاتنی ایمان لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. تو مجھ کو یہ بتایا کہ تمہاری یہ دعا پڑھا کرو تم. تو مجھے عبد الحلیم علیم کو معلوم ہوا, کہا یہ تو ہم لوگ بھی پڑھے بھائی, اور بہت دعائیں ہم کو. اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واسبغ علینا من فضلک وجعلنا من عبادک الصالحین. یہ بھی ہم کو بلایا. اور یہ دعا تو پورے خانقاہ کے لوگوں کو بتلائی, بلایا خانقاہیوں کو. اللہ غنی خانقاہیوں کو بلایا. کہا میرا نام لے کے یہ دعا کیا کرو. یاد ہوگی آپ لوگوں, نہ یاد ہو تو یاد کر لیجیے, قدر کیجیے. ماشاء اللہ صاحب خانقاہ کوئی خانقاہ ہم لوگ ابھی چھوٹے تھے, سب بڑے بڑے لوگ سب کو بلایا. یہ دعا میرا نام لے کے کیا کرو. اللہ امینی اثر کے ایمان, اللہ امینی اثر کا عیشت. اتنی جامع دعا ہے مجھے, کیسا انتخاب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث, لیکن انتخاب کا بھی کوئی درجہ ہے. ابھی بات یہی رہے, یہ ایک آدمی آئے تھے بنگلہ دیش سے, تو انہوں نے کہا حضرت کوئی دعا بتائیے. میرا صحبت ہے حضرت خالد کی, ایسے مجھے بولتے ضرور تو
تو کہا کہ حضرت بتایا غالباً یہی اللہ مفتاح نے یہی دعا بتائی. کہا حضرت اس سے مراد مقبول میں ہے؟ کہا میں مقبول نے کہا کیا نہیں ہے؟ کیوں پوچھا آپ نے ہم سے؟ نہیں ڈانٹ دیا. تب پھر پوچھا کیوں آپ نے ہم سے؟ کون دعا نہیں ہے؟ کہاں کہ نہیں ہے؟ میں ڈانٹتے ہوئے دیکھا ان کے بعد ادب احترام لیکن موقع پھر پوچھا کیوں آپ نے ہم سے؟ تو حضرت سب کچھ لکھا ہی ہوا ہے. وہ تو پوچھتا اس لیے ہے تاکہ وہ تخصیص ہو جائے. اللہ مفتاح لنا یہ بھی دعا ہم کو بتائی. کئی دعا ہے. ایک دعا اور ہے اللہ میں اثر کا یسر و موافات کی دنیا یہ پڑھا کرو. اللہ میں یہ سب کچھ دعائیں تھیں تو مجھے عبدالحلیم السلام نے کہا ہم کو یہ بتایا چاہیے تو ہم لوگ پڑھنے لائے. کیوں نہیں پڑھنے لائے؟ تم کوئی نبی سے الگ تھوڑے نہ ہو. تم بھی پڑھو. بہرحال یہ دعا پڑھا اللہ منی اثر ایمان اللہ تدو و یقین اللہ سے بعد کفر رحمت انال بها شرف کرامت پھر دنیا یہ دنیا آخر میں ہم شرف کرامت چاہتے ہیں. ذلت نہیں چاہتے. کوئی ذلت نہیں چاہتا ہے نہ چاہنا چاہیے. اللہ انی ذلیل فاعذنی اللہ انی فقیر فرزقنی. یہ کریکٹر ہو گئے تھے پرتاپ گڑھ کے سید حسین صاحب. پرتاپ گڑھیوں نے بہت پریشان کیا. دونوں کا کریکٹر کو رکنے نہیں دیتے اور مسلمان کریکٹر کو کبھی پرتاپ گڑھی رکنے نہیں دیں گے. رونے لگے آ کر کے سید صاحب. نام جانتے ہیں سید حسین صاحب بہت کمشنر کریکٹر تھے وہاں کے. آئے رونے لگے. سید سلمان ندوی کے داماد بہت رونے لگے. یہاں سے یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں وہی ہندو راجپوت وغیرہ سب کا. کہا ہم کہہ رہے تھے نا کہ نہ مانگو. تم ہی تو مانگے ہو. دعا کیا کرو اللہ میں انی ذلیل الفیض کریکٹر کو کہا یہ کرو اللہ میں انی ذلیل الفیضنی اللہ میں انی فقیر فرزقنی. اے اللہ ہم ذلیل ہم کو عزت دیجیے. سید صاحب سے کہا کب ایکٹر سے یہ دعا دیجیے اللہ میں اثر کا اللہ میں انی ذلیل الفیضنی اللہ ہم ذلیل ہم کو عزت دیجیے. اللہ کا زبان خدا کے دربار میں ہے چلنی چاہیے ادب کا اللہ منی اثر کا عیشت نقیتا وہ میت یہ سب کو بلا کے یہ کہا اللہ منی اثر کا عیشت نقیتا وہ میتتا سبیتا وہ مردن غیر مخزین ولا فاضح. اللہ منی اثر عیشت نقیتا صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں. معلوم کہ مطلوب ہے صاف ستھری زندگی کیا مطلوب شرعی ہے. اللہ منی اثر کا عیشت نقیتا وہ میتتا سبیتا اور مردہ ڈھنگ کا چاہتا ہوں جا کر نہیں میں زیادہ سکرات نہ ہو. یوں بھی الفاظ سکرات سے پرامر کسی جامع دعا اللہ منی اثر کا عیشت نقیتا و میتتا سبیتا ڈھنگ کے ترجمہ بڑا عمدہ ہے. اور موت ڈھنگ کا چاہتا ہوں زندگی صاف ستھری چاہتا ہوں. ارے مولوی لو تو سمجھو بھی ترجمہ کرو اللہ منی اثر کا عیشت نقیتا وہ میتتا سبیتا وہ مردن غیر مخزین اور لوٹنا چاہتا ہوں بغیر خزي کی ذلت والا لوٹنا چاہتا ہوں. لوٹنا کا چور کبھی ہوتا ہے شاہی دربار میں لیکن جا کے وہاں جوتیاں کھاتا ہے. ہم کو ایسا لوٹنا ہے جو عزت کے ساتھ ہم آپ کے دربار میں جائیں. جاتا کہ نہیں؟ اتنی عمدہ دعا ہے. اپنے لیے منتخب حضرت نہیں کیے تھے. اللہ اللہ کا شکر. یہ سب باتیں تھوڑی یاد ہے عمل تو نہیں ہے کیا ہے کچھ سمجھ نہیں. اللہ منی اثر کا عیشت نقیتا وہ میتتا سبیتا وہ مردن غیر مخزین. 10 پڑھو یاد ہو جائے گا. لکھ کے لے کرو. ماشاء اللہ کا پسندیدہ دعا ہے. ہم نے نقل بھی کیا ہے نہیں کون پڑھتا ہے. مجھے اپنا کام کیے جا کوئی پڑھے نہ پڑھے. اللہ منی اثر کا عیشت نقیتا میتتا سبیتا کہیں جامع دعا ہے. کوئی چیز چھوڑی زندگی خوشگوار صاف ستھری یعنی کیا یہی ہے نا. اور موت ڈھنگ کی ڈھنگ کی وجہ زیادہ سکرات وغیرہ نہ ہو. ہم تمہاری اپنی موت دو دیکھ چکے. ہم گھر میں ہی دیکھا ہم مقبول کے بھی دیکھا. ہم نے عبداللہ سے کہا اس حال میں ہم کو نہ رکھنا اور گھر لے آنا.
وہ موت ٹھیک نہیں ہے. یہ لگا ہوا ہے یہ کیا ہے, سیدھے سیدھے فرشتے کو لے جانے تو کیا ڈاکٹروں کے ہاتھ میں اپنے کو دیتے. اللہ اللہ یہاں سے جب گھر میں چلنے لگی کہا ہم کو اس میں نہ ڈالیے گا, مجھ کو تو اب تک وہ لفظ نہیں یاد رہتا. اور ہماری اس حال میں بھی ہم کو اس میں نہ ڈالیے گا, مانی کا لفظ تھا ہی جانتا ہے. ہاں کوئی ایسے مانی کیسے لفظ ان کو یاد تھا, وہ تو اب تک یاد نہیں ہوا مجھ کو, اور ان کو سب یاد ہے. جب جانے لگی یہیں سے کہا ہم کو کچھ ہوا تو نہیں, ہم کو کہے کہ لے جا رہے ہیں. پپو نے بہت منع کیا ہے. خیر بات ہے, کسی نام نہیں لے رہا. یہی سے گئی ہم کو ہوا تو ہم کو کیا ہوا کہ ہم کو اسپتال میں داخل کر رہے ہیں, ہم کو کیا ہوا. اصل بات پہنچی جب آپ لوگوں سے کہہ دیتا ہوں معلوم ہے قبضہ آ گئے وہیں پہ. کہا تمہارے ان کو معلوم ہے کہ وہ آ گئے, حالت ویسی تھی. ارے پوچھو انہوں نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں, معلوم ہے. ہم سے سب لوگ کھانے پوچھتے ہیں, مولانا بھی پوچھتے تھے, وہاں محمد ہوتا بھائی کھانا ہمارا. اللہ تعالیٰ ان کو کی مغفرت فرمائے. کتنی اعتدالی تعلیم ہے کہ نہیں؟ تعلیم ہماری اعتدالی ہے. اعتدال پاؤ. دین ہمارا اعتدالی ہے, نہ اس میں غلو ہے نہ اس میں کمی ہے, نہ کبر ہے نہ انانیت ہے, تواضع ہے. ان کے ساتھ سب کچھ کرنے کے بعد کہو کہ ہم کچھ نہیں ہیں. ہم آپ کے غلام ہیں, آپ کے بندے کے غلام ہیں. بس حسب روایت علماء کرام اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں. ہم لوگ کبھی ذہن میں بھی نہیں آئے کہ جوان میں کریں ہوتی, مولانا بہت بڑے ہیں, کبھی سوچے بھی نہیں ہوئے جوان میں کرنے کا. بس کیا مزہ یہ بتا رہے الفاظ کم ہو مانی جاتا ہے, بس اس کے آگے سوچتے بھی نہیں. مولوی لوگ تحقیق کرو, تحقیق, یہ تحقیقی کتاب ہے. جواب میں بھی اپنے کو شامل کرتا ہے. علماء کرام اس کے متعلق جواب دیے. کچھ حضرات نے کہا ہے اس سے مراد قرآن ہے. ابھی یہ سب سے آسان ہو گیا. یہ قرآن جو حضور کو دیا گیا یہ جوامع الکلم ہے کہ ہے بھی بات سمجھ میں بھی آتی ہے ہی نہیں. یہ بھی نہیں معلوم ہم لوگوں کو, ہم لوگ بس اتنا ہی معلوم ہے. ہمارے جیسے استاد سے سنے ہوں گے بیوقوف آدمی سے کہا, بیوقوف آدمی سنو گے بیوقوف رہو گے, اور کیا کچھ نہیں. ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی یہی ہمیشہ بھائی جامع کریم کیا مطلب, ارے کم الفاظ ہیں زیادہ معنی, بس اس سے زیادہ کوئی سنے ہو کبھی؟ دیوبند تک نہیں سنے ہوئے کوئی. مراد قرآن ہے. قرآن اس سے بڑھ کے جواب الکلیم کون ہوگا مولانا؟ یہ تحدی ہے, الٹیمیٹم ہے. قرآن ہی سے الٹیمیٹم دیا ہے, لے آؤ ایک سورہ ہی لے آؤ. نالائق ہو بہت اپنے ناز ہے, تم کو فتح تو بلاغت پر لے آؤ. قرآن تحدی کر رہا ہے تو الٹیمیٹم, تحدی اسے کہتے ہیں الٹیمیٹم. مراد قرآن. کسی نے مجموعہ احادیث کو بتایا, لیجیے یہ بھی ایک آ گیا. سب احادیث کتاب میں یہ میں نے ابھی کہا, قرآن کبھی نہیں کہا, لیکن میں نے کہا کہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. میں نے کہا آپ نے سنا ہوگا رمضان کو اس میں کہ یہ سب حدیث کی کتابیں حضور کی جیسے معجزات اور ہیں, یہ حدیث کی کتابیں اتنی جو ہیں کہ 23 سال 10 سال کے اندر, بھائی اس سے پہلے تو حضور بولتے ہی نہیں تھے. اصل بولنا ان کا کب ہوا؟ مدینے میں ہوا ہے, اور مدینے میں پورے عالم کو بھر دیا علوم سے. ایک ہی کتاب 100 جلد میں لکھی جا رہی ہے نا, لوگ لکھ رہے ہیں. وہاں وہ ممالک اسلامیہ لگے ہوئے ہیں اس کے. ہمارے پاس کہا 3 جلد ابھی ہوئی ہے نا, کئی جلد لکھ رہا ہے وہ اندازہ نہیں. سب سے زیادہ کیا 10 سال میں کیا بولے حضور. اسی میں جنگ کیا, بدر کی لڑائی اسی میں ہوئی ہے نا,
احد کی لڑائی اسی میں ہوئی نا، ہونے اسی میں ہوئے، فقر فاقہ اسی میں ہوا ہے. مکے میں تھوڑے نا حضرت عائشہ تھی، اسی میں فاقہ بھی ہے، اسی میں کیا کیا کہا جائے. سب حضور کے ہر نقل و حرکت موجزہ ہی موجزہ ہے مولانا. صحیح بات ہے. اسی میں روٹنا پھولنا بھی ہے. اس دفعہ حضرت علی ناراض ہو کے حضرت فاطمہ سے چلے گئے. کہا علی کہاں گئے؟ کہا روس سے چلے گئے ہم سے. اب اپنی زبان ہم نے کہہ دیا بھائی روس سے چلے گئے. دیکھا مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں ننگے رہیں ویسے چلے گئے. گردوں کو بارے اے ابو تو آپ اٹھو مٹی والے. اب جب مداحیہ جملہ ہے کہ نہیں، اس وقت اب ان کو منانے گئے تھے تو یہ کہ نالاک ہماری لڑکی چھوڑ کے تم چلے آئے. یہاں شیخ پوری رہتے یہ تھی کوئی کہتے حضور رحمت اللہ علیہ کہا بیٹی ہے میری اور یہ اس کا شوہر ہے. داماد تو ڈائن کو بھی اچھا محبوب ہوتا ہے تو حضور کو کیوں نہیں محبوب ہوتا ہے؟ مشہور ہے نا، ڈائن کو بھی محبوب ہوتا ہے داماد. ابو تو ہے کہ نہیں بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں؟ میں تو بالکل کوئی دیکھ کے مجھ سے بولتا نہیں ہے. ابو ترا یہ حضور متوسط، حضور خود متوسط لکھا ہوا ہے. حضور کے جو اجزا ہیں خون بلغم، کون کون اجزا بتا، خون بلغم صفرا سودا، ان چار اخلاق کے مجموعے کا نام کیا؟ صحت ہے. اگر یہ چاروں ٹھیک ہے تو صحت، اور اس میں ذرا بھی خلل ہو تو بیماری ہے ہی نہیں، سودا زیادہ ہو جائے. لکھا ہے کہ حضور کے اخلاق جو ہے وہ بھی معتدل تھے. یہ اخلاق تو معتدل تھے ہی، یہ اخلاق جو فطر ہے یہ بھی معتدل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے فوراً بخار وغیرہ کا اثر ہوتا تھا کیونکہ خلط بالکل متوازن تھی. جب ذرا سردی ہوئی وہ اثر ہو جاتا تھا. یہ نہیں کہ لوہا لاٹ کتنی آندھی چلے ہم کو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. جی فوراً بخار دوگنا آتا تھا حضور کو کیونکہ خلط میں اعتدال تھا. جب خلط کے خلاف کوئی چیز ہوئی تو وہ متاثر بھی ہوتے ہی جلدی ہوتا تھا. بہت عمدہ بات. جی یہ نقطہ واقعی بعض علماء نے کہا واہ واہ. ایک اور سن لو مجھ سے، کسی نے مجموعہ احادیث لیا ہے، بعض علماء نے کہا کہ اس سے دعائیہ احادیث مراد ہیں. دعائیہ حدیث ہمارے حضرت بہت اس کو کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں وہ تو آپ کے رفعت نبوت پر دار ہے، اور جو دعائیہ کلمات ہیں آپ کے درجات ابدیت پر دار ہے. اور ابدیت کو علامہ شاعر نے لکھا ہے حضور کی رفعت نبوت کا تو کچھ اندازہ ہوتا بھی ہے لیکن رفعت ابدیت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. کیسے بیان ابدیت دعائیہ کلمات. ہاں، اس کے ذریعے زندگی کے تقریباً سارے مسائل سے متعلق انتہائی مختصر جامع الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگی گئی ہیں. دیکھیے آگے ہیں. اگر شرورات میں ہم لوگ کو بلاتے تھے کہتے بھائی میں مضبوط ختم کر دو، سب آ جائے گی دعا. اس میں سب کوئی چیز حضور نے چھوڑی نہیں. یہ حضرت کی بات کر رہا ہوں. شب رات میں یا شب قدر میں بلاتے کہتے دیکھو اب رات بھر جاگنا مشکل ہے، نہ جاگ سکو نہ کرو، لیکن مناظر مقبول میں جتنی دعائیں ہیں سب پڑھ ڈالو. اس میں سب کچھ آ گیا ہے. یہ حضرت کا جملہ ہے. زندگی کے تقریباً سارے مسائل سے متعلق انتہائی مختصر اور جامع الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگی گئی ہیں وغیرہ. راکب خیال میں اس کا مفہوم انسان یہ ساری چیزیں ہیں جو کلمات بھی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں کہتا ہوں سب اس کے اندر داخل ہے، ایک ایک نہیں بلکہ سبھی جواب کلمے داخل ہیں. قرآن بھی بہت عمدہ مطلب یہ ساری چیزیں یعنی جو کلمات بھی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے وہ سب جامع کلمات ہیں جن میں سر پیری قرآن حکیم ہے. سب قرآن آپ کو ہم نے جواب کلیم دیا. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ الگ قرآن سے، قرآن ہی دیا، یہی جواب کلیم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور یہی معنی اس آیت کریمہ کے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب دیکھیے ملا دیا اس آیت سے. ہاں، ہم نے قرآن پڑھی جانے والی کتاب
کو آسان کر دیا ہے. یہ جامع کلیم ہے. ہم نے قرآن پڑھی جانے والی کتاب آسان کر دیا ہے. کوئی ہے اسے پڑھے، کوئی ہے اسے پڑھنے، یاد کرنے اور یاد رکھنے والا. ہر محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے تھے. در حقیقت آپ کا ہر قدم اور ہر نفس معجزہ تھا. اتنی عمدہ لکھا مجھے ہے، کہیں پڑھا اپنے جاوے اتنے معجزات کی کتاب. کوئی سے مجھے اتنی لکھ دو کافی ہے. آپ لوگوں کی برکت سے مجھے بھی پڑھنے کی توفیق ہوئی. پڑھا تھا میں نے پہلے بھی تھوڑا تھا، لیکن ذرا بھی یاد نہیں تھا. لیکن میں ڈھونڈتا تھا اس کتاب کو، آخر مل گئی. انہیں کی دی ہوئی کتاب تھی، انہیں کی دستخط سے مل گئی. ہدیہ قلوب بہت بہت عمدہ بہت اسے پڑھنے، یاد کرنے اور یاد رکھنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے معجزات عطا فرمائے گئے. در حقیقت دیکھیے، اب دیکھیے ہے کوئی بیان کرنے والا. در حقیقت آپ کا ہر قدم اور ہر نفس ہے نا، ہر نفس سانس ہے، ہر نفس معجزہ ہے، جس کے چند سر فہرست معجزات میں سے قرآن کریم ہے. سب معجزات کی بنیادی قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہی ہے. انتہائی مختصر الفاظ اور حجم میں حیات اور کائنات کے تقریباً سارے مسائل صراحتاً یا ضمناً و اشارتاً ذکر کر دیے گئے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بنی اسرائیل. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا یہ آیت ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ، ہر چیز کو ہم نے علم میں بیان کر دیا. کہاں ہے بنی اسرائیل میں؟ آیت نمبر 15. دعا کی یہ سب بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اثر ہم لوگوں کے دلوں پر بھی ڈالے اور عمل پر بھی اس کا اثر ہو، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی سے حاصل ہو جائے. زندگی تو سب کی ہے، یہی زندگی ہے. اب اس کے بعد زندگی کسی کی نہیں ہے. کوئی 90 سال کا ہو گیا تب بھی اس کے بعد، کوئی 20 سال کا، اس کو بھی زندگی یہی ہے. اس کے بعد نہیں زندگی. میں اب اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کا داعیہ اور جذبہ عطا فرما دے. اور یہ علماء کرام جو انہوں نے لکھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر بنا فرمائے. بڑی محنت سے لکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وسعت نہ ہونے کی وجہ سے اسے لکھوایا ہے. اور بھی کتابیں ان کی ہیں، انشاءاللہ حاصل کروں گا. 9 عمر تھے آپ لوگ، اس سے زیادہ نہیں جاؤں گے، لیکن فارغ کا اثر ہو گیا تھا، ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، صحت دے. آگے بہت عمدہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ علوم قرآنیہ، معارف قرآنیہ سے اور اسرار قرآنیہ سے جو میں لکھ رہا تھا، اللہ اس کی بھی تکمیل فرما دے. ہمارے لگے ہوئے ہیں اس میں بھی، صحیح معنی میں اس کو اسرار قرآنیہ بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب لوگوں کو، ہمارے تمام بچوں کو، ذکور و اناث سبھی کو دین سے جوڑ دیجیے. خاص رحم و کرم کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرمائیے. ہمارے جتنے متعلقین ہیں، دوست ہیں، محبین ہیں، متقدین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دین حق پر قائم دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی حفاظت، قلوب کی حفاظت، ہمارے دل دماغ کی حفاظت فرمائیے، اور اپنے مرضیات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا